ہر سال ہم لوگ جو ہے اس کو مناتے ہیں اور اتنا ہم لوگ اہتمام کرتے کیوں ہیں؟ یعنی اتنے لاکھوں ہزاروں یعنی سینکڑوں کی جو ہے جو جانور ہیں ذبح ہوتے ہیں، تو آیا یہ صرف جسٹ فار دا سیک آف سیلیبریٹنگ اٹ کہ ہم لوگ جو ہے اچھا کھا لیں، گوشت کھا لیں اور بانٹ لیں وغیرہ؟ یہ وہ دیر از اے پرپز بیہائنڈ اٹ. اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ عید الاضحیٰ منائی جانی چاہیے. اور ہمارے اسلام میں نا دیر آر اونلی 2 festivals جن کو منانے کا حکم ہے. دیٹ از عید الفطر جو رمضان کے فوراً بعد آتی ہے، اور شوال کی میں بات کر رہا ہوں. اور اس کے بعد جو ہے یہ جو ابھی عید الاضحیٰ جو ہم مناتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی جو ہم ریچول ہے یا فیسٹیول ہے اس کی اوتھینٹیکیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور میں بارہا آپ کے سامنے جو ہے یہ بات کہہ چکا ہوں کہ الحمدللہ اسلام از کمپلیٹ. اسلام میں کوئی دیر از نو روم کوئی اس میں کوئی چیز ایڈ کی جائے یا کوئی چیز ڈیلیٹ کی جائے. اسلام پرفیکٹ ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر اسلام پرفیکٹ نہ ہوتا تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کا دین نہیں ہو سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے. اینڈ سبحان اللہ 9 ذی الحج، یعنی آج سعودی عربیہ میں 9 ذی الحج تھی، یوم عرفہ تھا. ایک یہودی جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب وہ امیر المؤمنین تھے، خلیفہ تھے، دس یہودی جیو کیم اینڈ ہی سیڈ کہ آپ لوگ ایک آیت پڑھتے ہیں، اگر وہ آیت ہمارے اوپر نازل کی جاتی نا، اگر جیوز کے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ انہوں نے پوچھا ای الآیہ، کس آیت کی بات کر رہے ہو؟ تو کہتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اب سبحان اللہ، اب یہ یہودی کہہ رہا ہے. اینڈ when I was reading this narration مجھے یہ احساس ہوا کہ سبحان اللہ ایٹ دیٹ ٹائم جو یعنی غیر مسلم تھے وہ بھی کتنا جانتے تھے اسلام کے بارے میں. اور آج مسلمانوں کا حال یہ کہ وی ڈونٹ نو آور ریلیجن. ہمیں نہیں پتہ کہ یعنی دین کیا ہے، قرآن کیا ہے، سنت کیا ہے، حدیث کیا ہے. وی آر ویری مچ فار فرام آور دین. تو بیسیکلی اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ آیت کا مطلب آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم عرفہ کا دن ہے. عمر بن خطاب نے کہا کہ وی نو ویری ویل کہ جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی نا، ہمیں بالکل پتہ ہے کہ وہ 9 ذی الحج تھی اور جمعے کا دن تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے اوپر کھڑے ہوئے تھے اور یہ آیات نازل ہوئی تھی. دی آیا گوز آن لائک دس کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم. دین کا مطلب ہوتا ہے وے آف لائف. ریلیجن جو ہم عموماً کہتے ہیں نا، مذہب، یہ اس کا بڑا شیلو معنی ہے، شیلو اس کا مطلب ہے. اسلام از اے کمپلیٹ وے آف لائف. یہ آپ کو صرف عبادات ان اے سینس کہ آپ کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے بارے میں نہیں بتاتا. آپ کو اینی اینڈ ایوری ایسپیکٹ آف یور لائف آپ کو ہدایت دیتا ہے، آپ کو گائیڈ کرتا ہے. کیونکہ ایک اور نریشن میں آتا ہے نا کہ جو یہودی تھے بڑا اعتراض کرتے تھے کہ بولتے تمہارا کیسا دین ہے کہ تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ تک بتاتا کہ یعنی واش روم میں کیسے جانا ہے اور کیسے جو ہے وہاں سے ایگزٹ کرنا ہے. یعنی آپ کو واش روم جانے کے آداب بھی بتائے گئے ہیں. تو ہمارا دین کمپلیٹ ہے. تو اس کے علاوہ جیسے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے اپنی نعمت تمام کر دی ہے، کمپلیٹ کر دی ہے. آپ ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو دین اسلام ہے نا، یہ تمہارے لیے نعمت ہے، زحمت نہیں ہے. تمہارے لیے برڈن زیادہ کرنے کے لیے اسلام نے تمہارے اوپر جو ہے مسلط کیا گیا. یرید اللہ ان یخفف عنکم، یرید اللہ ان یتوب علیکم. اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف یہ جو دین بھیجا ہے نا تمہارے لیے، یعنی یخفف کا مطلب ہوتا ہے تاکہ خفی تمہیں ہلکا کر دے، تمہارا بوجھ جو ہے نا اتر جائے. دین آپ کے برڈن اتارنے کے لیے آیا، آپ کو برڈن آپ کے پر ڈالنے کے لیے نہیں آیا. اٹ از اس، ہمارا ایکچولی جو ہمارا جو طریقہ ہے نا، ہم لوگ چونکہ اپنے لائف سٹائل میں اتنا یعنی گم ہو چکے ہوتے ہیں تو ہمیں پھر دین واقعتاً برڈن لگنے لگ جاتا ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، یہ دین نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے.
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں تمہارے لیے دین اسلام پر راضی ہو گیا. اللہ تعالیٰ دین اسلام پہ راضی ہو گیا. فار ایگزامپل اف اے پرسن از فالوئنگ اسلام، اللہ تعالیٰ اس شخص سے راضی ہو جائیں گے. اس کے علاوہ دیر از نو ادر وے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو دین اسلام کے علاوہ کوئی وے آف لائف چاہتا ہے نا، وہ کرنا چاہتا ہے، یعنی اس حساب سے اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو گزارے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ وے آف لائف مقبول نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ جو پسند کرتے ہیں وہ دین اسلام ہے. تو وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. تو عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ہمیں بالکل معلوم ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی. اور الحمدللہ آج سعودی عربیہ میں 9 ذی الحج تھی، یوم عرفہ تھا. تو کئی جو ہے بردرز تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں اس میں ڈاؤٹ میں ہوتے ہیں کہ آیا آج کے دن روزہ رکھا جائے یا کل کے دن روزہ رکھا جائے. تو اس میں دیر از ڈفرینس آف اوپینین امنگ دا اسکالرس. یعنی جو میجورٹی ہے اسکالرس کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے لوکل کیلنڈر کے مطابق آپ روزہ رکھیں. آلرائٹ. تو فار ایگزامپل اگر کسی بھائی نے اگر آج رکھ لیا ہے تو الحمدللہ ویل اینڈ گڈ. تو ہمیں اگر جنہوں نے نہیں رکھا دین ٹرائی ٹو کیپ اٹ کیپ دا فاسٹ ٹمورو، یعنی کل روزہ آپ رکھیں. اور اس کے یعنی بینیفٹ کیا ہے، فائدہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا کہ یوم عرفہ کا اگر روزہ رکھیں تو واٹ از دا ورچو آف اٹ، اس کا کیا بینیفٹ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک سال پچھلے سال کے اور ایک سال آگے آنے والا جو سال ہے اس سے گناہوں کو یہ معاف کر دیتا ہے، یہ جو روزہ رکھتا ہے جو شخص. تو اٹس اے ویری گڈ اپارچونیٹی فار آل آف اس. کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ whenever you read such kind of narrations، پتہ یہ چلتا ہے، محسوس ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نا بہانہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ میرا بندہ نہ کسی طریقے سے جنت کما لے، جنت میں چلا جائے. آسانی پیدا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ. بیکاز وی ہیو اے پرسیپشن کہ جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ دین برڈن ہے ہمارے اوپر. اگر دین پہ چلے جائیں گے نا تو ہماری باقی ساری چیزیں ہم جو ہے نا ہمیں چھوڑنی پڑیں گی. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جیسے میں نے پہلے کہا آسانی چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نا مختلف آپ کو مواقع پیدا کرتے ہیں کہ کس طرح آپ لوگ جنت کو آسانی سے اٹین کر سکیں. رائٹ. اور دیکھیں انشاءاللہ آج ہم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہی بات کریں، کیونکہ یہ موقع بھی ہے اور عید کا جو ہے آپ یہ کہہ لیں کہ عید بھی آنے لگی ہے. تو واٹ از دا ایسنس آف عید، اینی ویز وی ہیو ٹو ڈسکس اباؤٹ دیٹ. ابراہیم علیہ السلام کی جب آپ زندگی کے بارے میں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں نا، تو آپ کو پتہ یہ چلتا ہے کہ واٹ شوڈ بی دا اسٹینڈرڈ آف اے مسلم. مسلمان کا کیا اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے. ہم سب اپنی زبانوں سے اقرار تو کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے. لیکن کیا آیا ہمارا جو عمل ہے، جو ہم اقرار کر رہے ہیں باللسان اپنی زبانوں سے، ہمارا عمل اس چیز کی تائید کر رہا ہے؟ کیا ہمارا جو قول ہے وہ فعل کے ساتھ میچ کر رہا ہے؟ اور سمجھ میں یہ بات آتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں نا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا ٹیسٹ کیا ہے اور بار بار ٹیسٹ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی کی گواہی نہیں ہو سکتی. ایسا ہی ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَةٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ اکبر. کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے جب ابراہیم کو آزمایا، ٹیسٹ میں نے اس سے لیا نا، ابراہیم یعنی بخوبی بہت اچھے طریقے سے اس امتحان سے آگے نکل گئے اور انہوں نے پاس کر لیا وہ ٹیسٹ. اور یہ کون گواہی دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں. اور عموماً سمجھ میں ہی آتی ہے بات. فار ایگزامپل ہمیں چونکہ ہم دین سے دور ہیں، اینڈ الحمدللہ آئی ایم ویری مچ ہیپی کہ آپ فار ایگزامپل چھٹیاں تو شروع ہو گئی ہیں، لیکن آئی ایم سینگ اے گڈ نمبر آف پیپل ہیئر. الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو ہے اس کو باعث بابرکت بنائے. بات پتہ ہے کیا ہوتی ہے بردرز، واللہ آپ یہاں پہ آتے ہیں نا، الحمدللہ یو ہیو آلریڈی ٹیکن دا فرسٹ اسٹیپ. آپ فزیکلی یہاں پہ آ گئے ہیں بات سننے کے لیے، کہنے کے لیے، ہم ڈسکشن کرنے کے لیے. I would like to request you is that کہ آپ فزیکلی یہاں پہ تو پریزنٹ ہے، آپ نے فرسٹ اسٹیپ لے لیا ہے، آپ مینٹلی بھی اپنے آپ کو پریزنٹ رکھیں. اور فار ایگزامپل ایوری بڈی وانٹس پازیٹیو چینج ان ہز لائف. اپنی لائف میں نا پازیٹیو چینج لے کے آنا چاہتا ہے بندہ. لیٹس سے، کیونکہ عموماً انسانوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ آؤٹ آف
all the آیات آپ جب یعنی آیات سنتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یا کوئی نریشن سنتے ہیں, کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے ہیں, ایک چیز آپ کو کلک کر جاتی ہے جس سے آپ کی ساری زندگی چینج ہو جاتی ہے. تو آپ جب یہاں پہ آتے ہیں نا, لیٹ سے آپ کو کوئی چیز آپ کو سمجھ میں آئی ہے, آپ کو بڑا اس نے مسمرائز کیا ہے, تو اس چیز کو آپ پکڑ لیں, اپنے ساتھ پلے باندھ لیں. دس از ہاؤ یو ول چینج یور لائف, جسٹ بائی سیٹسفائنگ یور سیلف کہ جی میں یہاں پہ بس آ گیا ہوں, میرا پریزنٹ لگ گیا ہے, دیٹس پریٹی مچ اٹ اینڈ آئی ہیو ڈن مائی جاب. نو, اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. آپ کو کانشیسلی ایک اور سٹیپ آگے اپنے آپ کو لے کے آنا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود کوشش نہ کرے اپنی حالت بدلنے کی. So it's you who have to take the first step. آپ نے پہلا سٹیپ لینا ہے. تو یعنی کانشیسلی اپنی جو ہے ایفرٹ ڈالیں. اور جب آپ کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ, apparently I'm talking to the youth now, لگتا یہ ہے کہ جب آپ کو پتا جاتا کہ یہ نہ کرو, یہ نہ کرو, یہ نہ کرو, آپ کو نا زیادہ یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس تو دونوں ہوتے ہیں, لیکن آپ کو جب یہ بار بار بتایا جاتا ہے کہ تم نے یہ نہیں کرنا, یہاں پہ رکاوٹ ہے, یہاں پہ ریسٹرکٹیڈ ایریا ہے, تو آپ سمجھ یہ لیتے ہیں کہ یہ ایز ایف کہ قرآن مجید یا دین, اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے نا وہ برڈن ہے ہمارے اوپر. جب بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے نا, تو سمجھے وہ ایک ایسے کووننٹ کے اندر آ گیا ہے, اس نے ایسا معاہدہ کر لی اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ, میں ابھی شعوری طور پہ اقرار کرتا ہوں کہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. there is no deity, there is nobody worthy of worship other than you یا اللہ. آپ کے علاوہ کسی کی میں عبادت نہیں کروں گا. اور جب آپ اس کووننٹ کے اندر آ جاتے ہیں نا, تو ہوتا یہ ہے کہ آپ نے اپنی لائف کو نا, اٹ از ایز ایف کہ فیکٹریز میں کیا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اسٹیل ہوتا ہے نا, آپ کو جس شیپ میں آپ کو اسٹیل چاہیے نا, اس کو میلٹ کر کے اس مولڈ میں ڈالا جاتا ہے, تو پھر اسٹیل ایونچولی ویسا نکلتا ہے جو آپ نے مولڈ بنایا ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے نا, جو مولڈ ہے, آپ نے اپنی ڈیزائرز کو آپ نے اس مولڈ کے اندر ڈال دینا ہے. اب آپ نے اپنی مرضی نہیں کرنی, تو آپ نے اپنی مرضی کو سرنڈر کر دی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے آگے. تو آپ کو لگتا یہ ہے کہ جی میں تو یہ تو پھنس گیا ہوں, میں اب مجھے تو اللہ تعالیٰ کی بات ماننی پڑے گی, میری تو مرضی نہیں چلے گی. آپ نا اپنے آپ کو کوشش یہ کریں, تھوڑا سا ٹائم دیں, وقت دیا کریں, سوچیں اپنے بارے میں کہ میں اپنی زندگی کے بارے میں کیا چاہتا ہوں, where do I want to go in my life, میں چاہتا کیا ہوں. اگر آپ تھوڑا سا ڈیپلی سوچیں نا, کانشیسلی اور سب کانشیسلی, آپ کسی نہ کسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. معبود وہ ہوتا ہے جس کی بات سنی جائے. آپ میری بات کو فالو کریں, معبود وہ ہوتا ہے جس کی بات سنی جائے. آپ یا تو سب کانشیسلی کلچر کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, کلچر کی سن رہے ہوتے ہیں, کلچر کی مان رہے ہوتے ہیں, یا اپنے دوستوں کی مان رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ غلط ہے صحیح ہے جو مرضی ہے, یا the person you are having affair with وہی آپ کے لیے ایک معبود بن جاتا ہے, ان a sense کہ اب جو وہ کہتا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے آپ ہر کام کر جاتے ہیں, whether it is right or wrong. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو معبود کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کی آپ ساری بات سن لیں, چاہے وہ آپ کے پیئرز ہیں, آپ کا یعنی فرینڈ سرکل ہے, چاہے وہ آپ کا فیملی سرکل ہے, چاہے وہ آج کا فیشن ہے, چاہے وہ آج کی فیشن انڈسٹری ہے, سیلیبریٹی کلچر ہے, اگر آپ ان کو فالو کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ ایک بندہ کہتا ہے جی میں تو اپنی منمانی کرتا ہوں, I am an advocate of freedom. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب اس بندے کو آپ دیکھیں گے نا, اس نے ہیئر سٹائل ایسا بنایا ہوا ہے کہ جیسے ایک فٹ بالر کا ہے, یا اس نے اپنے کپڑے ایسے پہنے ہوئے جو کہ آج کل ٹرینڈنگ فیشن چل رہا ہے. اب یہ بندہ اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہا ہے, یہ اپنی منمانی نہیں کر رہا, ہی از فالوئنگ somebody. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو آپ کسی نہ کسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا, وہ اپنی جو دل ہے نا, اپنے دل کی سن رہے ہوتے ہیں. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے ہوا یعنی اپنی ڈیزائرز کو اپنا خدا بنا کے رکھا ہوا ہے.
کیونکہ آپ کا دل آپ کو کہہ رہا ہے، مثال کے طور پہ صبح کا وقت ہے، فجر کا وقت ہے، آپ کو حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی ندا آ رہی ہے. ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری مانو، لیکن ایک جگہ پہ آپ کا نفس ہے، کیا کرے گا نماز پڑھ کے 1-2 گھنٹے اور سو لے، صبح جب کالج جانا ہوگا، جب ڈیوٹی پہ جانا ہوگا تب ایک ساتھ پڑھ لیں، ویسے بھی تو رات کو لیٹ سویا ہے، ویسے بھی اللہ تعالیٰ بڑے غفور و رحیم ہے. دس از ہاؤ یو نو آپ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں، آپ نے آیا اللہ کو اپنا معبود بنایا کہ اپنے نفس کو بنایا؟ میرے پاس چاہے نام اس بندے کا عبداللہ ہو، عبد الرحمن ہو، محمد ہو، پریکٹیکلی وہ عبد النفس ہے. اب ایک بندے نے فار ایگزامپل اس نے مال آ رہا ہے حلال طریقے سے، حرام طریقے سے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حرام طریقے سے مال نہیں کمانا، تم نے سودی کاروبار نہیں کرنا، تم نے سود میں ڈیل نہیں کرنا. لیکن بندہ کہتا ہے نہیں، سود کے بغیر تو کام چلتا نہیں ہے، سود کے بغیر میں کیسے اپنا بزنس بڑھاؤں گا، سود کے بغیر میں کیسے اپنی انڈسٹری جو ہے فلورش کروں گا. تو آج ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور ایک جگہ جو ہے آپ کا نفس آپ کو جو ہے پٹی پڑھا رہا ہے. تو آپ عبداللہ تو نانا کہلائے، عبد الدینار عبد الدرہم کہلائے، آپ نے جو ہے آپ مال کو فالو کر رہے ہیں، مال کی پوجا کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ سے بلکہ تمام انسانوں سے ایک ہی ڈیمانڈ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سب چیزوں کو چھوڑ کے نا میری بندگی میں آ جاؤ. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کی آپ سے اور مجھ سے صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے، اے میرے بندے تو سمجھے یا نہ سمجھے تو کسی نہ کسی کو اوبے کر رہا ہے، فالو کر رہا ہے. تو واٹ آئی وانٹ فرام یو از دیٹ لیو ایوری تھنگ اسائڈ، تو میری بندگی میں آ جا اور اس کا میں تجھے بینیفٹ دوں گا. اچھا مزے کی بات یہ ہے اس میں آپ کا بینیفٹ ہے. سورہ صف آپ انشاءاللہ کوشش کیا کریں کہ میں بھی کوشش کروں گا انشاءاللہ کوئی آیت آپ کے سامنے پڑھوں نا تو اس کا ریفرنس دے کروں تاکہ یو گو ہوم اینڈ چیک اٹ فار یور سیلف. آپ پڑھیں، آیت نکالیں قرآن مجید سے اور اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اینڈ یو نو میک اٹ پارٹ آف یور لائف، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. کوئی عجب نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں کہ وہ آپ کی زندگی جو ہے یعنی اس آیت سے چینج ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ کی کیا ڈیمانڈ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو میری بندگی میں آ جا. دین what would happen؟ اب دیکھیں فائدے گنے ذرا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. اے میرے بندو، you know what I want from you؟ I want you to believe in Allah، میرے رسول پہ ایمان لے کے آؤ اور کیا کرو؟ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اسٹرائیو کرو، اسٹرگل کرو، کوشش کرو، صبر کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی زندگی گزارو. کس کے ساتھ؟ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، بِأَمْوَالِكُمْ اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے. اب یہاں پہ کتنا یعنی لطیف اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ اتنے غفور و رحیم ہے. تم سوچو تو صحیح، جو مال ہے، مال کس نے دی ہے تمہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. جب بندہ پیدا ہوتا ہے کوئی مال لے کے آتا ہے؟ نہیں. اس کے پاس تو کپڑے تک نہیں ہوتے، اس کے پاس تو بولنے کی صلاحیت تک نہیں ہوتی، اتنا کمزور ہوتا ہے انسان، وہ اپنا اظہار بھی نہیں کر پاتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بِأَمْوَالِكُمْ اپنے مالوں کے ساتھ، وَأَنفُسِكُمْ اور اپنی جانوں کے ساتھ. سوچو تو صحیح، جان کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا. کیا ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو دعویٰ کر سکتا ہے کہ نہیں میں نے اپنی جان خریدی ہے، میں نے یہ جو باڈی پارٹ ہے میں نے اس کی پیمنٹ دی ہے؟ نو بڈی. مال اللہ تعالیٰ کا، جان اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم نے کرنا کیا؟ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے کے آنا ہے، رسول پہ ایمان لے کے آنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسٹرائیو کرنا ہے، اسٹرگل کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ. حالانکہ یہ ٹولز جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، یعنی مال اور جان اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میری دی ہوئی بلیسنگز انہی کو میرے راستے میں تم اگر خرچ کرتے ہو نا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اللہ اکبر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو، تمہارے لیے بہتر ہے. What benefit you can give it to me؟ تم مجھے کیا بینیفٹ دے سکتے ہو؟ تمہاری حیثیت ہے ہی کیا؟ What do you own anyway؟ تم تو اپنی یعنی اللہ اکبر. ہم لوگ سمجھ ہی لیتے ہیں کہ اب ٹیمپریری ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے نا صلاحیتیں دی ہوئی ہیں،
ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یار وی آر سم تھنگ. جیسے فرعون بھی کہتا تھا نا انا ربکم الاعلی, اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت دی ہوئی تھی, کہتا تھا کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں یعنی علیہ علی ملک مصر, کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ مصر کی بادشاہت میرے جو ہے ہاتھ میں ہے, اور تم یہ جو نہریں بہہ رہی ہیں تم یہ دیکھتے نہیں ہو کہ میں ان کا مالک ہوں. لیکن اینڈ میں اس کا یعنی اینڈ رزلٹ کیا ہوا؟ انسان کی یہی حیثیت ہے, آج بھی عبرت کا نشان ہے وہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو تو. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ڈیمانڈ کی ہے. ناؤ کاؤنٹ the benefits. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یغفر لکم ذنوبکم, اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اور اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے باغاتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. آج ہم لوگ انسان پیسہ خرچ اپنی حیثیت کے مطابق ٹور لگاتا ہے, پوری دنیا میں گھومتا ہے بیوٹی دیکھنے کے لیے, ٹھیک ہے, یعنی سینریز دیکھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج تو نہریں تمہیں دور دور نظر آتی ہیں نا, ایسے باغات ہوں گے, ایسے محل ہوں گے, ایسے گھر ہوں گے, نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی. انسان نہیں سوچ سکتا. This is the reward Allah subhanahu wa ta'ala has prepared for his slaves. تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے, تمہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جہاں پہ نہریں بہہ رہی ہیں. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ, اور ایسے مسکن ہوں گے, ایسی یعنی آپ کی یعنی کمیونٹی ہوگی, ایسے محل ہوں گے یعنی طیبہ, پاک صاف, جس میں کسی قسم کی پرابلم نہیں ہوگی. اب طیبہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اور گھر بھی کیسے, آج تو جو آپ گھر بناتے ہیں نا, the houses are made of bricks, اور مٹی وغیرہ سے بنتے ہیں. وہاں پہ جو bricks ہوں گی, the bricks would be made of gold and silver. پورا گھر, پورا محل جو ہے سونے کا بنا ہوا ہوگا, اور کیا کیا وہاں پہ نعمتیں ہوں گی. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک هو الفوز العظیم, یہی کامیابی ہے. اچھا, ذالک الفوز یہاں پہ سٹاپ ہو سکتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ذالک الفوز العظیم, یہی سب سے بڑی کامیابی ہے, یہی سکسیس ہے. آج ہم سب ایک دوسرے سے نا ریس لگا رہے ہیں. اچھا, یہ مجھ سے زیادہ مارکس لے کے گیا تھا, اب اس کو جو ہے میں نے اس کو ہرانا ہے, میں اس سے زیادہ اچھے گریڈز لوں گا, اس کی سیلری اتنی ہے, ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو گو ٹو اے کمپنی جہاں پہ مجھے زیادہ سیلری ملے. اچھا, یہ بزنس کر رہا ہے, اس کی ایک شاپ ہے, ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو گیو ایم اے ہارڈ ٹائم. ہم لوگ دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے سے کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اف یو وانٹ ٹو کمپیٹ, اس ایریے میں کمپیٹ کرو, یہ ہے اصل کامیابی. یہ آپ نے بینیفٹس دیکھ لی ہیں. اچھا, یہ بینیفٹس آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ یہ تو چلو یار یہ تو آخرت کے بینیفٹس ہیں. اب دنیا کے بینیفٹس ذرا سن لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے علاوہ کیا ہوگا, وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا, اور اس کے علاوہ جو تم پسند کرتے ہو نا اے میرے بندو, وہ بھی تمہیں اللہ تعالیٰ ایوارڈ کریں گے. کیا ہے؟ نصر من اللہ, اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے لیے آئے گی. ہم میں سے کوئی شخص ہے جو کہے مجھے اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں چاہیے, مجھے اللہ تعالیٰ کا ساتھ نہیں چاہیے؟ اللہ اکبر, قدم قدم پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفَتْحٌ قریب, اللہ تعالیٰ تمہیں یعنی جیت, ایونچولی جیت تمہاری ہوگی. You will have the above hand of, یعنی باقی سب بندوں میں تمہارا ہاتھ ہی اوپر رہے گا. لیکن کرائٹیریا کیا ہے؟ تم اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے آؤ, واقعتاً لا الہ الا اللہ صرف زبان سے ادا مت کرو, اپنے پریکٹیکل اپنے اعمال سے یہ کر کے دکھاؤ. اور ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھایا, اینڈ اٹ از سو مائنڈ بلوئنگ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے لیے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. عربک میں نا ایک ورب ہے جعلہ. جعلہ کا مطلب ہوتا ہے بنانا. ٹھیک ہے, آئی نیڈ یور اٹینشن, فالو کر رہے ہیں نا انشاءاللہ. جعلہ کا مطلب ہوتا ہے بنانا. اتخذہ کا مطلب بھی ہوتا ہے بنانا, لیکن اتخذہ کا مطلب ہے اس میں نا ایمفسس پایا جاتا ہے. مثال کے طور پہ ایک ایگزامپل سے آپ کو میں سمجھاتا ہوں. سورہ فرقان میں غالباً آتا ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن نا شکوہ کریں گے اپنی امت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ سے شکوہ کریں گے. وقال رسول یا ربی، اے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ تعالیٰ سے شکوہ کریں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اللہ، میری قوم نے، میرے لوگوں نے اتخذوا هذا القرآن، اس قرآن کو بڑے اچھے طریقے سے مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا. ٹھیک ہے، یعنی اس میں تھوڑا سا ایمفسس پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہاں تک اگر پڑھیں تو بات بندہ خوش ہوتا ہے کہ الحمدللہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن آگے ہمارے نبی فرمائیں گے اتخذوا هذا القرآن مہجورا، مہجورا اور ہجرت یعنی ایک ہی لفظ ہے کہ میری قوم نے اس کو پکڑا بھی ہوا تھا، تھاما بھی ہوا تھا، اور اس سے ہجرت بھی اختیار کی ہوئی تھی. سبحان اللہ. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ آج ہم لوگ قرآن مجید کو بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں، دل سے لگا کے رکھتے ہیں، قرآن گر نہ جائے، اور اس کی پروٹیکشن کے لیے ہم مہنگے سے مہنگا کپڑا اس کے اوپر جو ہے سلک کا کپڑا لگاتے ہیں اور اس کو اوپر جا کے کہیں رکھ لیتے ہیں تاکہ کسی کا ہاتھ نہ پڑے. جی قرآن کی عزت کرنی چاہیے، ٹانگیں اوپر نہ ہوں، یعنی ہاتھ اوپر نہ ہو، جیسے پتہ نہیں کیا کیا ہم لوگ نے جو ہے چیزیں بنائی ہوئی ہیں. رائٹ، یعنی اتخذوا، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. لیکن قرآن کا کیا اصل مقصد یہی تھا کہ اس کو آپ غلاف میں بنا، یعنی اس کو میں رکھ کے اوپر کر کے اس کو بس آرام سے رکھتے ہیں ادھر؟ قرآن کا یہ مقصد نہیں تھا. قرآن کا مقصد یہ تھا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ اے نبی ہم نے یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے تمہاری طرف تاکہ لوگ لیدبروا، اس پہ غور و فکر کریں، پونڈر کریں، سوچیں. قرآن کا اصل مقصد یہ تھا ولیتذکر اولو الالباب، تاکہ عقل والے اس سے نصیحت پکڑیں. لیکن انفارچونیٹلی I'm talking to the youth now، ہوتا یہ ہے کہ ہماری جو اٹینشن ہے نا، ہمارا جو فوکس کرنے کا جو اب طریقہ ہے اتنا ڈسٹربڈ ہو چکا ہے، اور اس کا سب سے بڑا سبب ہے موبائل. آپ لیٹ سے کوئی بھی اپنا آفیشیل کام کر رہے ہیں، کوئی اپنا کالج کا کام کر رہے ہیں، بار بار ہر 5 منٹ کے بعد آپ موبائل پہ ضرور دیکھتے ہیں کہ یار کوئی میسج تو نہیں آ گیا، کوئی کسی نے کوئی جو ہے کوئی ای میل تو نہیں آ گیا، کوئی اور چیز کسی نے واٹس ایپ تو نہیں کر دیا، وغیرہ وغیرہ. اس سے فوکس اتنا ڈسٹربڈ ہوتا ہے نا بندے کا. آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ، سائنس یہ کہہ رہی ہے، اور سائنس یہ کہتی ہے مثال کے طور پہ لیٹ سے آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں نا جس پہ آپ کا فوکس چاہیے، آپ کام کرتے کرتے آپ بڑا گہرے طور پہ اس میں جو ہے انوالوڈ ہیں، لیکن آل آف اے سڈن موبائل پہ آپ کا کوئی میسج آ گیا یا کوئی بیپ بج گئی ہے، کوئی کال آ گئی ہے. آپ نے جیسے ہی کال اٹینڈ کی، یا آپ نے میسج چیک کیے، یا آپ نے فیس بک جو ہے سرفنگ کرنے لگ گئے ہیں، the science tells us کہ آپ کو واپس جب وہ موبائل نیچے رکھیں گے نا، دوبارہ اپنے کام پہ جب آپ واپس آئیں گے نا، it will take you at least 15 to 20 minutes to come back to that position، کہ آپ جب وہ اس مینٹل لیول پہ آنے کے لیے اتنا آپ لیک کرتے ہیں. لیکن ہمارا حالت ہے ہم تو بار بار دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسی لیے ہم لوگ فوکس نہیں کرتے. اسی لیے شیطان نے ہمیں کہتے ہیں نا کہ ریالٹی سے دور رکھنے کے لیے نا بڑے زیادہ ٹولز ہمارے سامنے آ گئے ہیں. موبائلز ہیں، موویز ہیں، سانگز ہیں، واٹ اینڈ واٹ ناٹ، پلے اسٹیشنز ہیں، ایکس باکس ہیں، ہمیں تاکہ ہمارا نا دھیان یہاں پہ جائے نا. تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے بات شروع کرتے ہیں اپنے اپنے فائدے کے لیے. اور جو آپ کے سامنے میں انشاءاللہ واقعات سامنے بھی پڑھوں گا نا، یہ کوئی فکشن نہیں ہے، یہ کوئی فینٹیسی نہیں ہے، یہ ریئل سٹوریز ہیں. اور شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے نا ابراہیم علیہ السلام کو بہت دفعہ آزمایا، اور انہوں نے غالباً لاسٹ سیشن میں ہم نے ڈسکس یہ کیے تھے کہ جب انہوں نے اپنے والد کو دعوت پیش کی تھی تو والد نے نہ صرف دعوت کو ٹھکرایا بلکہ بہت برے طریقے سے کہا کہ میں اے ابراہیم تجھے رجم کر دوں گا، یعنی اذیت ناک سزا دوں گا اور تو مجھ سے دور چلا جا. دس از واٹ ہی سیڈ. تو اس کے بعد کچھ عرصے بعد انہوں نے جب والد پہ حجت
قائم کر دی, تمام ہو گئی. اپنے قوم کے پاس گئے, قوم کو بھی کہا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, اور وہ جو بت توڑنے کا سارا واقعہ انشاءاللہ میں جلدی سے چلوں گا کیونکہ آگے 2 واقعات میں نے آپ سے شیئر کرنے ہیں. قوم نے ایونچولی جب دیکھا کہ ہمارے بت توڑ دیے گئے ہیں اور ابراہیم نے توڑے ہیں علیہ السلام, تو انہوں نے آگ تیار کی. آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو اپنے طرف سے جھونک دیا تھا, یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیا تھا. جان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی. کہنا الگ ہوتا ہے, پریکٹیکلی کر کے دکھانا نا بہت بڑی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمایا نہیں ہے, ابھی آزمایا نہیں ہے تو ہمارے چہرے اترے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا, میرا کاروبار نہیں چل رہا, میرا بزنس نہیں چل رہا, میرے گھر میں پرابلمز ہیں, مجھے فائنینشیل پرابلمز ہیں, مجھے ایجوکیشن پرابلمز ہیں, میری اس سے نہیں بن رہی. ہماری اگر وہ کیا کہتے ہیں نا کہ پرابلم کی لسٹ یعنی ہم بنانا شروع کر دیں نا تو ہماری لسٹ ہی نہیں ختم ہوتی. اور ہم آن ٹاپ آف دیٹ قصوروار کس کو ٹھہراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہماری بات سن بھی رہے ہیں کہ نہیں. آئی ڈونٹ نو کہ اسلام واقعی از اٹ اے ریلیجن آف ٹروتھ اور ناٹ. ہم لوگ اسلام کے بارے میں ڈاؤٹ میں آ جاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. جب حجت قائم ہو گئی, ان کو آگ میں جھونک دیا گیا, وہ صحیح سلامت جب باہر آ گئے نا, تو قوم کی بد نصیبی تھی کہ کوئی ایمان نہیں لے کے آیا. تو ابراہیم علیہ السلام they were only 3 people. ابراہیم علیہ السلام, ان کی وائف حضرت سارہ اور ان کے بھتیجے حضرت لوط, وہ نکلے ہیں عراق سے, جو ان کا سٹی تھا وہاں سے نکلے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ تو لے لیا. تو اس کے بعد کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا. ان کی دوسری وائف تھی حضرت ہاجرہ علیہ السلام. حکم یہ دیا کہ اے ابراہیم, اپنی فیملی کو, حضرت ہاجرہ کو اور اسماعیل علیہ السلام کو, ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز این انفنٹ, چھوٹے سے بچے تھے, دودھ پیتے بچے تھے, ان کو ایک جگہ میں چھوڑاؤ, ایک وادی میں چھوڑاؤ, یعنی مکہ کی بات ہو رہی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے, ہماری طرح نہیں تھے کہ اے اللہ وہاں پہ رہنے کا بندوبست ہے, کوئی ٹینشن تو نہیں ہوگی, وہاں پہ کوئی مسئلے مسائل تو نہیں ہیں. کچھ نہیں کہا انہوں نے, سمعنا و اطعنا, میں نے سن لیا, حکم آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, مجھے سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی, اٹ ڈز ناٹ میٹر. The moment I say لا الہ الا اللہ, بس آگے اللہ تعالیٰ کی چلے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے, تمہیں نہیں پتا کیا وزڈم ہے, کیا حکمت ہے, اللہ تعالیٰ کو بہتر پتا ہے. تو نکلتے اپنی فیملی کو لے کے, اور وہاں پہ نریشن ایک حدیث میں آپ کے سامنے میں حدیث رکھتا ہوں کہ جب وہ مکہ میں آ جاتے ہیں نا, تو وہاں پہ ایک درخت کے سائے کے نیچے ان کو بٹھاتے ہیں, اور the narration goes on, حضرت ہاجرہ جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں, وَهِيَ تُرْضِعُهُ, she is milking the baby, یعنی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت چھوٹے بچے ہیں اسماعیل علیہ السلام ابھی, اور ان کو درخت کے نیچے بٹھا کے he gives them some handful of dates, کھجور دیتے ہیں, تھوڑا ایک پاؤچ دے دیتے ہیں پانی کا, اور پھر واپس جو ہے نا واپس پلٹنے لگتے ہیں ان کو چھوڑ کے. تو نریشن بتاتی ہے کہ وَلَيْسَ بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ أَحَدٍ, کہ اس وقت مکہ میں کوئی انسان نہیں رہتا ہوتا وہاں پہ, اٹ از ایمپٹی. وَلَيْسَ بِهَا مَاءً, اور نہ ہی وہاں پہ پانی ہوتا ہے. اچھا, پرانے زمانے میں آپ کو پتہ ہے جہاں پہ پانی نہ ہو وہاں پہ کوئی لائف ایگزسٹ نہیں کرتی. جو پانی ہے نا, پانی ایک بڑا کروشل جو ہے آپ یہ کہہ لیں کہ چیز ہے زندگی کے لیے. تو ہوتا کیا ہے کہ فَوَضَعْهُمَا هُنَالِكَ, ابراہیم علیہ السلام دونوں کو چھوڑ کے یہ ٹیکس اے یو ٹرن واپس جانے لگتے ہیں, اور ہاجرہ علیہ السلام شی از سرپرائزڈ, وہ کہتی ہیں کہ واٹس گوئنگ آن, کیا ہو رہا ہے. تو فَتَبِعَتْهُ أُمُّ اسماعیل, تو وہ فالو کرتی ہیں ابراہیم علیہ السلام کو. فالو کرتے کرتے کہتی ہیں فقالت یا ابراہیم, اے ابراہیم, أَيْنَ تَذْهَبْ, آپ کہاں جا رہے ہیں, وَتَتْرُكْنَا بِهَذَا الْوَادِ, اور آپ ہمیں اس وادی میں چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور یہ وادی کیا ہے, الَّذِي لَيْسَ فِيهِ إِنسٌ وَلَا شَيْءٌ, یہاں پہ نہ کوئی انسان ہے اور نہ ہی کوئی اور چیز ہے.
بنجر زمین ہے، نہ پانی ہے، نہ کوئی کھانے پینے کی کوئی یہاں پہ کوئی چیز ہے، کوئی انسان نہیں ہے، کوئی جانور تک یہاں پہ نہیں ہے. واٹ آر یو ڈوئنگ؟ اور سورہ ہجر میں ابراہیم میں غالباً آتا ہے نا، ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ اے اللہ میں نے اپنی ذریت کو، میں نے اپنی فیملی کو یعنی آپ کے گھر کے پاس چھوڑ دیا ہے، اور وہ کیا ہے، وادی کیا ہے، غیر ذی زرع، وہاں پہ کوئی زراعت نہیں ہے، وہاں پہ لائف کی کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے. اور چھوڑا کیا ہے، یعنی چھوڑا کیوں ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میں نے ان کو اس لیے چھوڑا ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں. دیٹ از اے ڈفرنٹ ٹاپک آل ٹوگیدر. ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز قائم کریں. اچھا یہاں پہ جب وہ یہ کہتی ہیں نا کہ یہاں پہ تو کوئی انسان نہیں ہے، کوئی کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، مجھے تو یہاں پہ زندگی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، واٹ آر یو ڈوئنگ؟ فقالت له ذلك مرارا، اور یہ ان کو فالو کرتی جا رہی ہیں، اور وہ ابراہیم علیہ السلام چلتے جا رہے ہیں آگے، اور یہ بار بار اونچی اونچی پکار کر کہتے جا رہی ہیں. کین یو جسٹ پکچر دا سین؟ ابراہیم علیہ السلام واپس جا رہے ہیں، ان کی بیوی ان کو پیچھے یعنی ان کو فالو کرتے ہوئے اونچی اونچی پکار رہی ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں. وجعل لا يلتفت الیہا، چلتے جاتے ہیں اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے. اور سکولرز نے کیا خوب بات کہی ہے، کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کہ خدشہ تھا کہ اگر میں نے پیچھے مڑ کے دیکھ لیا نا تو کہیں میری محبت جاگ نہ جائے کہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کر بیٹھوں، میرا دل پگھل نہ جائے. یہ نہ ہو کہ ٹھیک ہے میں اپنے دل کی تو بات میں مان لوں گا، لیکن پھر یہ نہ ہو میرے دل میں ڈاؤٹس آ جائیں کہ وائی از اللہ ڈوئنگ دس ٹو می، مجھے اس کے لاجک سمجھ میں نہیں آ رہا. اس میں یعنی اس وادی میں لے کے آنے کا کیا پرپز ہو سکتا ہے؟ بندے کے مائنڈ میں بہت سارے سوال آ سکتے ہیں. آج ہمارے اوپر کوئی پرابلم آتی نہیں ہے، ہمارے سوال پہلے کھڑے ہوتے ہیں کہ وائی از دس تھنگ ہیپننگ ٹو می، میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے. اگر کوئی سوال کرنے کے پوزیشن میں ہوتا نا اللہ تعالیٰ کو، وہ ابراہیم علیہ السلام ہوتے. اے اللہ مجھے پلیز اس کا لاجک سمجھا دیں، یہ کیسا حکم ہے، isn't it؟ ابراہیم علیہ السلام پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے. اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ یعنی قربان جائیں، فقالت لا، کہتی وہ ہیں حضرت ہاجرہ کہتی ہیں اللہ امرک بہذا. اب دیکھیں اس وقت کی جو کہتے ہیں نا کہ مرد تو مرد، خواتین کا اس یعنی ایمان کا لیول چیک کریں. کہتی ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس چیز کا حکم دیا ہے اے ابراہیم؟ ایک ون ورڈ، دیٹس اٹ، ون ورڈ ان کا جواب ہوتا ہے، کہتے ہیں قال نعم، او مائی وائف، اس Allah's order، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے بچوں کو اس وادی میں چھوڑ کے چلا جاؤں. Now I cannot do anything. میں نے I have played my part، میں یہاں تک کر سکتا تھا. کہتے ہیں پھر بھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے، آگے چلتے رہتے ہیں. اور تصور کریں کہ اگر آج کی کوئی خاتون ہو، اس کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ مجھے بتائیں آپ. آج آپ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کرے، بٹ the kind of environment we are living in، اتنی برین واشنگ کی جا رہی ہے کہ why should I wear the hijab anyway؟ مرد کیوں نہیں اپنی نظریں نیچے کرتے؟ عورتیں جیسے مرضی کپڑا یعنی پہن سکتی ہیں. آپ نے سنا یہ یا صرف میں نے ہی سنا یہ؟ یعنی کوشچنز ریز کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وزڈم کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے دین کے اوپر. اور یہ کہتی ہیں قالت اذن، اگر یہ بات ہے، اگر بات یہی ہے، لا یضیعنا، اللہ تعالیٰ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ will not waste us. کہنے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اکیلے نہیں چھوڑیں گے. ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی، there is آگے ہمیں چاہے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے، کوئی ہمیں ایگزٹ نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ میرا ایمان ہے،
اگر اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بندہ قربانی دیتا ہے, سیکریفائس کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے لازماً کوئی نہ کوئی ایگزٹ نکالتے ہیں. تمہارا لاجک کام نہیں کرے گا. You don't have to use your logic. اور یہ مت بھولیے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بندہ قربانی دے رہا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جو ہے چھوڑ دیں گے. تصور تو کرو, اگر آج ہم فار ایگزامپل اگر ایک بندہ دوسرے بندے کو گفٹ دیتا ہے یا قربانی دے کے اپنے آپ کو مار کے دوسرے بندے کو سپورٹ کرتا ہے, تو وہ دوسرا بندہ اگر تو واقعی اس کی فطرت سالم ہے تو وہ ساری زندگی اس کا ریگارڈ نہیں کرے گا کہ یہ بندہ بہت اچھا ہے یار. ہمیشہ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھے گا, ہمیشہ اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گا. تو یہ تو انسانوں کا معاملہ ہے. تو جو ارحم الراحمین ہیں, اغفر الغافرین ہیں, سب سے زیادہ معاف کرنے والے ہیں, اگر بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی قربانی دیتا ہے, اللہ اکبر, کیسا گمان کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی, بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے نا, میں پھر ویسا ہی ہوتا ہوں. تو فرماتی ہے اذن اگر یہی معاملہ ہے, اگر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے لا یضیعنا, اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع نہیں کریں گے, ثم رجعت, اور پھر واپس چلتی ہے. ہسبینڈ از گوئنگ دیٹ وے اور وائف واپس آتی ہیں. یو ٹاک اباؤٹ موویز دیز ڈیز, ٹھیک ہے, ہاں جی نکلے ہیں ہال سے, نکلے ہیں جی, سب بندے رو رہے ہیں جی, ایموشنل ہیں, کیا ہوا جی, بڑی ایموشنل مووی تھی جی, ہیرو مر گیا, یہ ہو گیا, ہیرو ہیروئن نہیں ان کا پیچ اپ ہو سکا, سارے رو رہے ہوتے ہیں. بڑے بڑے بلڈرز بھی آتے ہیں, وہ بھی رونا شروع کر دیتے ہیں, اور پتہ سب ہوتا ہے کہ سارا وہ ڈرامہ تھا اندر. یہ دیکھیں سبحان اللہ, دیز آر ریئل لائف سٹوریز. یہ کوئی بنی بنائی بات نہیں ہے. لیکن ہم یو نو وی آر ایز ایف کہ نہیں یار, جیسے مکھی بیٹھی تھی ناک پہ, بس ہٹا دیا, واہ ٹھیک ہے یار. ہمارے حالات یہ ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں نریشن ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم نے واقع تو سن لیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی دعا مانگتے رہتے کہ اے اللہ رب ہب لی من الصالحین, رب ہب لی من الصالحین, اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیں, نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیں. اور اسکالر کہتے ہیں, حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں ان کی دعا مانگنے کا مقصد یہ تھا کہ اے اللہ میں نے آپ کے لیے جو میں نے اپنی قوم اور کنبے کو چھوڑا ہے نا, تو میں چاہتا ہوں مجھے ان کا بدل عطا فرما دیں, مجھے ایسی اولاد عطا فرما دیں جو کہ ان کا بدل ہو, مجھے کمی محسوس نہ ہو. ساری زندگی دعا مانگتے ہیں. جب وہ جوان تھے اپنی قوم کو چھوڑ کے آئے تھے, نریشنز بتاتی ہیں ہی واز اپروکسیمیٹلی ان ہز لیٹ 80s, یہاں تقریباً 100 سال کے پاس ان کی عمر ہو گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے تب جا کے ان کی دعا سنی اور ان کو اولاد عطا کی تھی. حضرت اسماعیل ہی واز ہز فرسٹ چائلڈ, اور قرآن اس کی تائید بھی کرتا ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق, کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے ہیں. اب دیکھیں سمجھنے کی بات کہ دیر آر مینی لیسنز وی کین ڈرا فرام دس اسٹوری. ایک جگہ پہ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے رہے, دعا قبول نہیں ہو رہی, انہوں نے دعا مانگنا بند نہیں کی, مایوس نہیں ہوئے. بہت, میں کہتا ہوں اٹس اے ویری بگ لیسن فار آل آف اس. ہم لوگ تھوڑا عرصہ دعا مانگتے ہیں اور ہم لوگ مایوس ہو جاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جب انسان مایوس ہوتا ہے نا, تب واقعی اللہ تعالیٰ اس کو پھر عطا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگتا رہے. آئی نو ویری ویل وین آئی ہیو ٹو گیو ہیم, کہ میں نے کب عطا کرنا, کب اس کے لیے بینیفیشل ہے, تب میں اس کو عطا کروں گا. دعا مانگتے رہے, اللہ تعالیٰ نے جب قبول کی, سبحان اللہ, another ٹیسٹ. اچھا بچہ تو you have the child now, اب ایک نیا ٹیسٹ یہ ہے کہ اس کو ایسی جگہ پہ چھوڑ کے آ جاؤ, پھر اس کا کوئی بعد میں فیوچر اس کا ہے نہیں ہے تمہارا کنسرن نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں ٹیسٹ اپون ٹیسٹ. ایک تو فرسٹ چائلڈ ہے, دوسری بات یہ کہ ہم لوگ الحمدللہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو ہم نے بات کر لی ہے. آپ اس کے ساتھ ساتھ پیرالل حضرت ہاجرہ کا آپ دیکھ رہے ہیں ایمان کا لیول. اور ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں سبحان اللہ, the people who are married here, کہ you know when there are early days of marriage, husband and wife, بڑا ایک ایموشنل اور محبت بھرا ریلیشن چل رہا ہوتا ہے. You know the wife is like کہ I want
لیٹ یو گو ٹو دا ورک, اب آپ کو میں کام میں جانے نہیں دوں گی, آپ میرے پاس ہی بیٹھے رہیں. اور خاوند بھی کہتے جی میں تو چھٹیاں لے کے بس ہم لوگ گھومتے پھرتے رہیں گے, بڑا ایک جولی سین اور یہ ویسا کر کے نا, رائٹ. دا مومنٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گرینٹ دم دا فرسٹ چائلڈ, جب ان کی اولاد ہو جاتی ہے نا, تو بیوی سبحان اللہ شی از لائک ڈو آئی نو یو, ساری وہ باتیں بھول جاتی ہے. اور پہلے جہاں پہ فون آیا کرتے تھے نا کہ آئی ایم مسنگ یو, پلیز جلدی گھر آ جائیں, اچھا میرا بھی کام پہ یعنی دل نہیں لگ رہا, میں جلدی آ رہا ہوں کام چھوڑ کے, تو اب بھی فون آتے ہیں, اچھا ایک کام کرنا ذرا پیمپرس تو لیتے ہوئے آنا ذرا گھر, اچھا یعنی فلاں فلاں, ہر چیز ریوالو کرتی ہے پھر بچے کی لائف کے ساتھ ساتھ. اور دا ورسٹ پارٹ از فار دا ہسبینڈ, رات کے 3 بجے ہوتے ہیں, بیچارہ وہ تھکا ٹوٹا جو ہے سو رہا ہوتا ہے, اور آل آف اے سڈن اس کو ایسا جو ہے شوق ملتا ہے اس کو ہلاتے کہ دیکھیں بچے کی طبیعت خراب ہو رہی ہے, وہ کھانسی کر رہا ہے, وہ بخار میں ہے, تو خاوند تو ایک لمحے کے لیے سو لیتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ معاف کرے زلزلہ ہی نہ آ گیا ہو, زلزلہ تو نہیں آ گیا. تو اب دیکھیں آل آف اے سڈن ماں کی توجہ, واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے, کہ ماں کی توجہ اور اس کا سارا جو اس کی ساری اٹینشن ہے, محبت ہے, بچے کی طرف ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. پھر اس کو ہسبینڈ کی پرواہ نہیں ہوتی, کیونکہ ماں سب سے زیادہ کلوز ریلیشن ماں کا اور اس کے بچے کا ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں ہاجرہ علیہ السلام, انہوں نے کوئی شکوہ کیا, کوئی شکایت کی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, یا اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی اپنی شکایت رکھی ہو کہ اللہ واٹ از گوئنگ آن. دیکھیں نا سبحان اللہ, یہ یعنی فیملی کیسی تھی. یہ ابراہیم علیہ السلام کا کیریکٹر دیکھیں, حضرت ہاجرہ کا کیریکٹر دیکھ لیں. اور ہوتا کیا ہے کہ اس کے بعد دیکھیے, جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو سیکریفائس کرتا ہے نا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, جو اللہ تعالیٰ کے لیے سیکریفائس کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پہ اپنی زندگی گزارتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتے, اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہاں سے اس کو رزق پرووائڈ کرتے ہیں, اس کو ایسا راستہ نکال کر دیتے ہیں کہ اس کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. تو ہاجرہ علیہ السلام what she did was, وہ سعی کرتی رہی, گھومتی رہی کہ کہیں کہ پانی کے کوئی آثار نظر آ جائیں. تو جبریل علیہ السلام وہ اپنی ایڑی مارتے ہیں جو ہے زمین پہ, تو پانی جو ہے آب زمزم وہ نکل آتا ہے. تو چونکہ بشری تقاضا ہے, what she did was, انہوں نے جو ہے نا مٹی تھوڑی سی ذرا کور کر لی تاکہ پانی باہر نہ بہہ جائے اور پانی ضائع نہ ہو جائے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے حضرت ہاجرہ پہ, اگر انہوں نے یہ کور نہ کیا ہوتا پانی کو, تو کوئی خشک جگہ زمین پہ نہ بچتی سوائے یہ کہ ہر جگہ آب زمزم کا پانی ٹچ کرتا. اور مجھے بتائیں کیا یہ معجزہ کم نہیں ہے کہ آج تقریباً 4000 سال ہو چکے ہیں, پانی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. آج ہم بات کرتے ہیں کہ پانی کا بحران ہے, پانی اویلیبل نہیں ہے, اور یہ گلوبل وارمنگ ہے, پتہ نہیں بڑی ہم لوگ سائنس مار رہے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دیتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ ان کو پھر ایسے نوازتے ہیں کہ آنے والی جنریشنز دیکھتی ہیں. لیکن دا پرابلم از ہم لوگ دھیان ہی نہیں دے پاتے ان چیزوں پہ. کتنے حجاج جاتے ہیں سارا, یعنی ہر سال کوئی ایسا وقت نہیں ہے, نمازیں وہاں پہ پڑھی جا رہی ہیں, وضو کیا جا رہا ہے. کیا یعنی اگر کوئی یعنی کیا کسی نے سنے کمپلین کہ پانی ختم ہو گیا جی؟ نیور. تو یہ ریوارڈ تھا حضرت ہاجرہ کا. الحمدللہ ابراہیم علیہ السلام نے بڑے اچھے طریقے سے, احسن طریقے سے اس ٹیسٹ میں بھی کامیابی حاصل کر لی. ہوا کیا, اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوتے رہے, وہاں پہ جب پانی آ گیا تو باقی قبیلے بھی آ گئے, اور وہاں پہ جو ہے ایک لائف جو ہے شروع ہو گئی. when he was approximately, قرآن مجید کے الفاظ آتے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ, کہ جب اسماعیل علیہ السلام صحیح کرنے کے قابل ہو گئے, مطلب یہ کہ اپنے والد کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہو گئے, یعنی when he was matured enough, کہ ابراہیم علیہ السلام کے کندھے سے کندھا ملانے کے قابل ہو گئے, یعنی بڑے ہو گئے اب.
اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ٹیسٹ لیا ابراہیم علیہ السلام کا، اور یہ جو ٹیسٹ تھا نا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا. کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام قال یا بنیا، اے میرے بچے. اور یا بنیا اس میں جو شفقت ہے نا، اے میرے بچے، او مائی سویٹ ہارٹ، اے میرے جگر کے ٹکڑے. واٹ آئی سین از انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اے میرے بچے، میں دیکھتا کیا ہوں خواب میں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، تو تیرا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ اور اسکالرز بتاتے ہیں، یہ کیا زبردست انہوں نے جو ہے خوب بات کی ہے، کیا زبردست لکھا ہے. کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا حضرت اسماعیل کو پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو اپنے بچے کی نیت چیک کر لیں کہ آیا میرا بچہ گھبراتا تو نہیں ہے، گھبراہٹ تو نہیں آ گئی میرے بچے میں یہ بات سن کے. اگر تو گھبراہٹ آ جاتی ہے تاکہ میں اس کو صبر کی تلقین کروں کہ میرے بچے گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ہمیں چاہے سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا، وی ہیو ٹو سبمٹ. دیٹ از واٹ اے مسلم مینز. مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ جب میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب بندہ کہہ لیتا ہے نا لا الہ الا اللہ، وہ ایک عہد میں اپنے آپ کو پابند کر لیتا ہے. اب میری مرضی نہیں چلے گی، جو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جو اللہ کے نبی فرمائیں گے، سمعنا و اطعنا، چاہے مجھے سمجھ میں آ رہا چاہے نہیں آ رہا. تو اپنے بچے کو صبر کی تلقین کرنا. اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ، اگر تو میرا بچہ فار ایگزامپل دیکھیں، ایک طریقے سے ٹیسٹ لے رہے ہیں اپنے بچے کا دیکھنے کے لیے کہ ویئر از مائی سن اسٹینڈنگ. اور ایک اور اس کی انٹرپریٹیشن ہے کہ میں اپنے بچے کو بتا دوں گا تاکہ میرا بچہ اسماعیل علیہ السلام وہ سمجھ جائیں، اور تاکہ جانتے ہوئے ان کو یعنی کانشیسلی ان کو دوہرا اجر ہو، کہ اب وہ ان کو پتہ چل گیا، اب وہ اگر اپنے آپ کو نومینیٹ کرتے بھی ہیں تو اے ابا جان آپ بالکل یعنی کر گزریے، تاکہ ان کو اجر زیادہ مل جائے، ثواب زیادہ ہو. اور امیجن کریں کہ اگر یہی سوال آج اگر باپ اپنے بیٹے سے کرے، what would be the reaction of the son؟ سبحان اللہ. وہ تو میرے خیال سے پھر وہ تو کہے گا ابا جان آپ کا تو جو ہے پہلے ہی آپ سے میری بن نہیں پاتی تھی، تو اب تو جو ہے آپ کا شاید آپ کا جو ہوش ہے نا بالکل آپ نے کھو دیا. اور میں بڑے مہذب طریقے سے جو ہے نا میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. آئی ڈونٹ نو کہ کیا بندہ کہہ دے، ویسے ہی نہیں باپ اور بیٹے کی بن پاتی آج کل. اور پھر آپ جواب سنیے گا. کہتے ہیں قال یا ابتی، اے ابا جان. آپ اسماعیل علیہ السلام کا اسلوب دیکھیں، یا ابتی، اے ابا جان، او مائی بیلوڈ فادر، افعل ما تؤمر. افعل کا مطلب ہے آپ کر گزریے، آپ کو جو حکم ملا ہے نا، آئی ایم ریڈی. ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین. اے ابا جان آپ مجھے یقیناً پائیں گے انشاءاللہ صابروں میں سے. اب ایک اور لطیف اشارہ تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی کرے. انہوں نے کہا تھا انشاءاللہ من الصابرین کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. رائٹ، آئی نیڈ یور اٹینشن. ستجدونی انشاءاللہ صابرن نہیں کہا. صابر کا مطلب ہے کہ اے ابا جان آپ مجھے صابر پائیں گے، کہ میں صبر کروں گا. انہوں نے یہ نہیں کہا. کہتے ہیں من الصابرین کہ ہم سے پہلے، مجھ سے پہلے ہسٹری میں جو بھی لوگ آئے تھے جو کہ کنفرم صبر کرنے والے تھے نا، مثال کے طور پہ نوح علیہ السلام کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں، 950 سال دعوت دی، 950 سال اپنے وہی بندے ہیں، وہی قوم ہے، یہ نہیں کہ کوئی نئی جنریشن آ گئی. 950 سال دعوت دینے کے باوجود نہ وائف ایمان لے کے آتی ہے، نہ بیٹا ایمان لے کے آتا ہے. تو اے ابا جان جو مجھ سے پہلے جو بھی کنفرمڈ صبر کرتے رہے ہیں نا لوگ، آپ انشاءاللہ مجھے میرا صبر کا جو پیمانہ ہے نا، آپ مجھے ان جیسا صبر کرنے والا پائیں گے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ ان کے الفاظ دیکھیں جو اسماعیل علیہ السلام نے چوز کیے ہیں.
اور پھر اگلی آیت آتی ہے کہ فلما اسلما. اچھا اسلم یسلم اسلامن مسلمن، یہ مسلمن یہ ایک ہی آپ کہہ لیں کہ روٹ ورڈ کے لفظ ہیں، ٹھیک ہے. فلما اسلما کا مطلب یہ ہے کہ when they both surrendered، جب دونوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر لیا، سبمٹ کر لیا، کہ دونوں تیار ہو گئے، باپ بھی تیار ہو گیا، بیٹا بھی تیار ہو گیا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو منہ کے بل جو ہے زمین پہ لٹا دیا. جو ان کا چہرہ تھا اسماعیل علیہ السلام کا زمین کی طرف تھا. کیونکہ تاکہ ابراہیم علیہ السلام کا دل پگھل نہ جائے کہ میں اپنے بیٹے کا چہرہ نہ دیکھ لوں. اور when he was about to slaughter him، اسماعیل علیہ السلام والنٹیئر کرتے ہیں، کہتے ہیں ابا جان I'm wearing this white shirt، یہ میں شرٹ اتار دیتا ہوں، آپ ظاہر بات ہے you were not prepared، آپ اسی کرتے میں مجھے آپ کفنا بھی دینا، دفن بھی کر دینا. آپ خود والنٹیئر کرتے ہیں اور اپنی شرٹ جو ہے اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اتار کے دیتے ہیں. اور سبحان اللہ دیکھیں، بیفور آئی موو آن، یہ ٹیسٹ مشکل سے مشکل تر کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ آیت شروع ہوتی ہے کہ جب اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کے ساتھ بھاگنے دوڑنے کی عمر پہ آ گئے، یعنی ہی واز ینگ ناؤ، نوجوانی کی عمر میں آ گئے. ہوتا یہ کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا، ماں باپ کے لیے برڈن ہوتے ہیں، ماں باپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے ان کی تعلیم کا، ان کے کھانے کا، ان کے اٹھنے بیٹھنے کا. لیکن دا مومنٹ دا چائلڈ گیٹس اولڈ انف کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنے بیٹے کو پال پوس کے بڑا کر دیا ہے، اب ہمارے بیٹے کا فرض بنتا ہے، اولاد کا فرض بنتا ہے کہ اب وہ ہمارا خیال رکھیں گے. تو کیا ماں باپ کی اپنے بچوں سے اس وقت زیادہ محبت نہیں ہوتی اور زیادہ ایکسپیکٹیشنز نہیں ہوتی؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس اپورچونٹی کو بھی یعنی دیکھتے ہوئے کہا کہ میں اس سینیریو میں بھی اپنے بندے کو میں ٹیسٹ لیتا ہوں، اس کا میں اس کو آزما کے دیکھتا ہوں. یعنی کتنا مشکل ٹیسٹ ہے. اور اس کے اوپر اگر آپ جائیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے نا کہ اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما دیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حلیم، تو ہم نے اس کو بشارت دی ابراہیم علیہ السلام کو ایسے لڑکے کی جو حلیم ہے، بردبار ہے، پائس ہے، نیک ہے، صالح ہے، صبر کرنے والا ہے. ماں باپ کو اپنی نیک اولاد زیادہ پسند ہوتی ہے کہ جو نافرمان ہوتی ہے؟ ظاہری بات ہے جو فرما بردار اولاد ہے اس سے کتنی محبت ہوتی ہے کہ یہ میرا بیٹا جو ہے نا میرا خیال رکھے گا، ہی ول ٹیک کیئر آف می. کتنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے ٹیسٹ. اور اس کے بعد جب وہ لٹا لیتے ہیں تو اپنی طرف سے آنکھیں بند کر کے نا چھری چلا دیتے ہیں. یہ نہیں کہ چھری نہیں چلتی، چھری چل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ آواز دیتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز دی، ہم نے پکارا اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو نے تو یقیناً اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے. میں نے تو تجھے خواب دکھایا تھا، تو نے تو اپنا خواب ہی سچا کر دکھایا. اور پھر فرماتے ہیں اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم ایسے ہی جزا دیا کرتے ہیں، بدلہ دیا کرتے ہیں محسنین کو، احسان کرنے والوں کو. اور پھر کہتے ہیں ان هذا لهو البلاء المبین، واللہ میں آپ کو بتاؤں، میں یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے نا چاہ کر بھی ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتا. ان هذا لهو البلاء المبین، اس میں آپ کو نا جو ایمفسس ہے نا the way Allah is saying، وہ میں آپ کو بس گنا دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو سمجھیں، کہ اس کو انٹرنلائز کریں، سوالو کریں کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے بات بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایک بہت 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 بڑی آزمائش تھی.
اللہ تعالیٰ جنرلی بھی کوئی بات کہہ دیں نا, اسٹیٹمنٹ کہہ دیں, ہمارے لیے سمجھنے کے لیے کافی ہے. ایسا ہے کہ نہیں, رائٹ؟ اسکالرس کہتے ہیں کہ دیر آر ٹو ٹائپس آف سینٹینسز ان عربک. ایک ہوتا ہے سینٹینس جو ناؤن سے سٹارٹ ہوتا ہے, اور ایک سینٹینس ہے جو ورب سے سٹارٹ ہوتا ہے. اور جو ناؤن سے سٹارٹ ہوتا ہے نا, دیٹ سینٹینس ہیز مور ایمفیسس. آر یو گائز ود می؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ اچھا, اب ایمفیسس آپ نے میرے ساتھ کاؤنٹ کرنا ہے انشاءاللہ. نمبر 1 بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات ویسے ہی بڑی وزنی بات ہے, اوتھینٹک بات ہے, رائٹ؟ یہی ہمارے لیے سمجھنے کے لیے مور دین انف ہے, ہمیں کوئی ایمفیسس کی ضرورت نہیں ہے. سیکنڈلی, اللہ تعالیٰ نے, اٹ از اے ناؤن سینٹینس, جملہ اسمیہ ہے. 2 ایمفیسس ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے انا یوز کیا ہوا ہے, یقیناً. اللہ تعالیٰ نے ہذا یوز کیا ہے, وہ بھی ایک ایمفیسس کا طریقہ ہے, وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا, بٹ آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ بھی ایمفیسس ہے. آگے آپ نے لہول سنا نا, لہول, ہوا بھی ایمفیسس ہے, لام زبر بھی ایمفیسس ہے, ٹھیک ہے, یقیناً آ گیا. انا کا مطلب بھی یقیناً ہوتا ہے, لام زبر کا بھی مطلب یقیناً ہوتا ہے. بلا کا مطلب ہوتا ہے آزمانا, بلا, ٹھیک ہے. آگے آپ نے نوٹ کیا ہوگا بلا المبین آیا ہے. مبین کا مطلب واضح, کلیئر ٹیسٹ. کتنے ہو گئے؟ تقریباً 7-8 ہو گئے ہیں. اب اس کو مجھے بندہ ٹرانسلیٹ کر کے دکھائے. زیادہ سے زیادہ آپ کوئی بھی مصحف اٹھا لیں, بہتر سے بہتر ٹرانسلیشن اٹھا لیں, آپ کو یہی ملے گا کہ یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی. واللہ اٹ ڈز ناٹ جسٹیفائی دا میننگ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, میرے بندو تم اگر سمجھ سکو نا, یہ ایک بہت بہت بڑی آزمائش ہے, بہت بڑی آزمائش ہے. اور دیکھیں, ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھایا ہے. جو پیرنٹس ہیں نا یہاں پہ, صرف اس واقعے کے بارے میں سوچنا ہی نا, کرنا تو دور کی بات ہے, وہی بندے کی روح نہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے. کرنا تو دور کی بات ہے, صرف اس کے بارے میں سوچنا ہی نا, بندہ بولتا ہے کہ اٹس امپاسبل. ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھایا. ایک ہمارا کہنا ہے لا الہ الا اللہ, ایک ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا لا الہ الا اللہ. فرق دیکھ رہے ہیں؟ the standard which he has maintained, کہ جب بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اس کا کیا سٹینڈرڈ ہونا چاہیے. سوال یہ ہے کہ دیکھیں, اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. میں آپ کو بتاؤں, اللہ تعالیٰ بڑے غفور و رحیم ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ سے مجھ سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ تم یہ کام کرو, نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو پیک تھی نا سٹینڈرڈ, ہمارے سامنے رکھ دیا گیا ہے. ہم سے اللہ تعالیٰ مطالبہ یہ کرتے ہیں, جو ہم دعا مانگتے ہیں نا کہ اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. ہم کہہ رہے ہیں کہ سیدھا راستہ دکھا, اور اس کا ایک اور مطلب ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا بھی, صرف دکھانا نہیں ہے, چلائیں بھی. ہے اللہ, آپ سے اور مجھ سے مطالبہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس راستے پہ چلتے جائیں. ڈیسٹینیشن پہ پہنچتے نہیں پہنچتے یہ آپ سے نہیں ڈیمانڈ کی گئی. اگر آپ کی چلتے چلتے زندگی ختم بھی ہو جاتی ہے نا, اور اگر آپ نے اپنی پوری ایفرٹ ڈالی ہے, دیٹ از واٹ اللہ وانٹس فرام یو. ڈو یو گیٹ مائی پوائنٹ؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں تم نے جنت پہنچنا ہی پہنچنا ہے, نہیں. آپ کو ڈیسٹینیشن کے بارے میں نہیں بتایا, آپ کو بتایا گیا کہ تو نے یہ راستہ ہے میرے بندے, اس پہ تو نے اس راستے پہ استقامت کے ساتھ چلتے رہنا ہے. کئی بندے اپنی استطاعت کے مطابق تیز چلیں گے, کئی بندے جو کمزور ہیں فزیکلی اسپرچولی فار ایگزامپل, وہ تھوڑا سا سلو چلیں گے. لیکن ہر بندے نے اپنی کیپیسٹی کے مطابق, ایبیلٹی کے مطابق اس راستے پہ چلتے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سے الحمدللہ ویسا ٹیسٹ نہیں لیا. اور اللہ تعالیٰ ابھی فرماتے ہیں کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, اور ہم نے فدیے میں بہت بڑا ذبیحہ عطا کیا. آج جو آپ عید الاضحیٰ مناتے ہیں نا, وہ اسی واقعے کی بیس پہ مناتے ہیں. آج جو ہم اگر گھوم رہے ہوتے ہیں نا, یعنی قربانی کے جانوروں کو لے کے, اگر تو ہم لوگ دکھاوا کر رہے ہیں, ایک مثال ہے کہ میں نے یہ جانور لیا ہے, دیکھو میں نے یہ کیا ہے, اور انٹینشن وہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں, then there is a big problem. There is a big problem. ایک تو بندہ پیسہ خرچ بھی کرتا ہے, اوپر سے گناہ بھی کماتا ہے.
اور ایک اور بات آپ کان کھول کے سن لیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ تعالیٰ کو نہ ہی ان جانوروں کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ہی ان کا خون پہنچتا ہے. جیسے جو بت پرست لوگ ہوتے ہیں نا، what they do is کوئی بھی کھانا جو ہے نا بت کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور ان کے سامنے جو ہے ذبح بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے نہ خون کی ضرورت ہے نہ مجھے گوشت کی ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس کیا پہنچتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچتی ہے نا چیز، وہ تمہارا تقویٰ ہے. اللہ تعالیٰ تمہارا دل دیکھتے ہیں، تمہارے دل میں کیا ہے. محبت کا دعویٰ تو تم نے کر لیا ہے. کہتے ہیں نا کہ محبوب دیکھتا تو ہے کہ میرا محبوب مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے. سورہ العنکبوت کی آیات ہے، ویری پاورفل آیات. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر کے رکھا ہوا ہے کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، تو ان کو آزمایا نہیں جائے گا، ان کا ٹیسٹ نہیں لیا جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے جو لوگ تھے ہم نے ان کو لازماً آزمایا تھا، اور ہم پڑھ چکے ہیں کیسے کیسے آزمائش آئی تھی ان کو. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھ کر رہیں گے کہ کون اپنے دعوے میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. So I'm leaving you with this point، کیا آپ اور میں جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ سچا دعویٰ ہے کہ جھوٹا؟ اور میں آپ کو بتاؤں ابراہیم علیہ السلام یعنی on the face of it feels as if کہ یہ اتنا انہوں نے جو ہے اتنی قربانی دی ہے، what is the benefit؟ ان کو حاصل کیا ہوا ہے؟ انسان ہے نا، بشر ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے what I'm getting in return. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب سارے ٹیسٹ میں پاس ہو گئے تھے نا ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تمہیں تمام لوگوں کے لیے امام بنانے لگے ہیں. I am going to make you the leader of all the people. اور واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی نا وہ آیت، وہ بیچ میں بات رہ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا. ابراہیم نے نہیں بنایا. دیکھیں there's difference. اگر کوئی امپلائی بولے نا کہ امپلائر کو میں نے دوست بنایا ہے، ہاں ٹھیک ہے یار دوست ہے، وہ تو امپلائی کہتا ہے کہ میرے تو اس سے بڑے اچھے ٹرمز ہیں، دیکھو اس نے مجھے میسج بھی کیا ہے. جب امپلائر بولے نا اپنے امپلائی کے بارے میں کہ یہ میرا دوست ہے، that means something. اگر بادشاہ کہتے نا کہ میرا وہ جو فلاں بندہ ہے وہ میرا دوست ہے، that means something. جب اللہ تعالیٰ فرما دینا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس سے بڑھ کر کوئی پریولیج ہو سکتی ہے؟ کوئی پریولیج نہیں برادرز. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً دیکھیں برادرز، واللہ میں آپ کو بتاؤں اپنی زندگیوں کو ہم بدلیں. ہم بہت پیچھے ہیں اینڈ آئی ڈونٹ نو ہمیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال کے رکھا ہوا ہے کہ ہم جنت، ہمیں ایز اف کہ جنت ہمارے لیے پکی ہے. اللہ تعالیٰ نے یقین کر ہمیں آزمایا نہیں ہے ابھی تک. اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ جو سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے نا وہ پڑھیں، یاد کریں. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا. اے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیں جو آپ نے ہم سے پہلے والے لوگوں کے اوپر بوجھ ڈالا تھا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے اللہ ہم پہ وہ بوجھ مت ڈالیں جن کی استطاعت ہم نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے. واعف عنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. آپ عفو کریں، درگزر کریں، معاف کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.